نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین. سب سے پہلے جو ہمارے پریویس لیسنز تھے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. سورہ اسراء ہم پڑھ رہے ہیں اور آیا نمبر 23 سے لے کے 39 تک ہم نے کی تھی. اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو بات کی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے ان کے مطابق ان سے جو روایت ہے کہ بنی اسرائیل کو جو کمانڈمنٹس دی گئی تھی، جو تورات دی گئی تھی، اس کا خلاصہ اگلے جو یہ جو 2 رکوع ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھے تھے اس میں یہ سارا خلاصہ ہے کہ ان کو کیا کیا احکامات دیے گئے تھے تورات میں. تو اس میں جو سب سے پہلا آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کسی کو نہ کیا جائے، ان کے ساتھ شرک نہ کیا جائے. اور جو دوسرا حکم اس کے فوراً بعد جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ والدین کو اف تک نہ کہو جب وہ تمہارے اسپیشلی جب تمہارے پاس وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی نہ کہو. السلام علیکم. آئی تھنک وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہماری کال. میں دوبارہ سے شیئر کرتی ہوں اسکرین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین. سب سے پہلے جو ہمارے پچھلی کلاس کے کی ایکشنز سے وہ دیکھ لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب پچھلی کلاس سٹارٹ کی تھی تو اس کے بارے میں بات کی تھی کہ جو یہ 2 رکوع ہیں اس کے اندر بیسیکلی جو بنی اسرائیل کو احکام دیے گئے تھے، جو تورات میں ان کو احکام دیے گئے تھے، اس کا آپ سمجھنے کی خلاصہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ روایت ہے. تو اس میں جو سب سے پہلا حکم ان کو دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اپنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. اور اس کے فوری بعد جو ان کو حکم دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کا، اور ان کو یہاں تک کہ اف بھی نہ کہا جائے جب کہ وہ ہمارے پاس بڑھاپے کی ایج کو پہنچ جائے. اور آپ دیکھیں خاص کر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ایج کو مینشن کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ ابھی تو ہمارے لیے بہت آسان ہے ان کی اطاعت کرنا کیونکہ ہم ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ وقت آتا ہے کہ جب وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں فزیکلی، ایموشنلی، سم ٹائمز فائنینشلی، تو پھر انسان کو لگتا ہے کہ میں اب طاقتور ہوں، اب میں بدلہ لے سکتا ہوں. یا پھر آپ ان کو جھڑک سکتے ہیں، جھنجھلا جاتے ہیں، آپ کو بری لگ جاتی ہے ان کی کوئی بات. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رکھیں کہ آپ نے فرمایا وہ برباد ہے، وہ برباد ہے، وہ برباد ہے، لائک وہ ڈسٹروائے ہو گیا. عرض کیا گیا کون اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں اپنی زندگی میں بڑھاپے کو، اولڈ ایج کو پہنچ جائیں لیکن وہ جنت میں داخل نہ ہو، یعنی کہ آپ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکیں، وہ شخص برباد ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ہمیں احکامات دیے گئے تھے، ہم نے جو اس میں پڑھے تھے ان کو جو احکامات دیے گئے تھے ڈیفینیٹلی وہ چیزیں ہمارے لیے بھی بالکل بعین ہی ہیں. جو چیزیں ہم نے پڑھی تھی اس میں سے جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز کہ ایک تو ہے کہ انسان کی جو ضروریات ہیں اس پہ وہ اپنی خرچ کرے. ایک یہ ہے کہ وہ اپنی ضروریات سے زیادہ خرچ کرنا شروع کر دے جس کو آپ کہتے ہیں کہ فضول خرچی. اور ایک جو لفظ ہم نے پڑھا تھا تبذیر، یعنی کہ آپ صرف دکھاوے کے لیے بالکل لیوشلی اسپینڈ کریں، مطلب کہ اور اس کا مقصد صرف یہ ہو کہ آپ اپنے مال کو لوگوں کے اوپر، اس سے اپنے مال کا لوگوں کے اوپر روب جھاڑ سکیں کہ آپ اتنے امیر شخص ہیں.
اس لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ان کاموں سے دور رکھا جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کو شیطان کے بھائی کہا ہے۔ تو فضول مال نہ اڑائیں، کیونکہ فضول اڑانے والا شیطان کا بھائی ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور پوائنٹ ہم نے ہائی لائٹ کیا تھا، اس میں یہ تھا کہ زنا کے قریب مت جاؤ۔ یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ایک تو بالکل سیف ہیں، آپ اپنا بالکل پردے کا خیال رکھتے ہیں، محرم کا فرق رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے انسان جب گرے ایریا کے اندر جانا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ نے غیر محرم سے غیر ضروری بات شروع کر دی، اس کے بعد وی آر جسٹ فرینڈز، آپ نے دوستیاں شروع کر دی، پھر آپ اکیلے میں غیر محرم سے ملنا ملاقاتیں کرنی شروع کر دی، اور جس کی آج کل بڑی اگزامپل یہ ہے کہ ایک دفعہ منگنی ہو گئی یا بات پکی ہو گئی تو لڑکا لڑکی کا جیسے ملنا عام ہے، یہ تو مطلب اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ آپ کی کمٹمنٹ ہو گئی ہے۔ حالانکہ اسلام اس کمٹمنٹ کو کوئی ویلیو نہیں دیتا جب تک کہ آپ کا نکاح نہیں ہو جاتا۔ اور پھر جب انسان آہستہ آہستہ ان گرے ایریاز میں انٹر ہوتا چلا جاتا ہے تو وہ زنا کر بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ان کے قریب بھی نہ جایا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، ان کے قریب بھی نہ جائیں۔ جی بتائیے شگفتہ۔ میم ایک کوشچن پوچھوں؟ جی جی پوچھیں۔ میم اکثر میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے جیسے یونیورسٹی میں نا ہماری جیسے وہ ایلیویٹرز لگے ہوئے ہیں نا، لفٹس، تو یہ ہوتا ہے کہ اندر نا وہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے جو کہ فلور وغیرہ کے بٹن کو دبا رہا ہوتا ہے۔ تو میرے ساتھ ایک دو بار ایسا ہوا ہے کہ میں جب ایلیویٹر پہ مطلب اندر گئی لفٹ پہ، تو وہ اکیلا وہیں پر ہی وہ ایک بندہ ہی بیٹھا ہوتا ہے، کوئی اور نہیں ہوتا۔ تو کیا ایسے جانا بھی غلط ہے؟ مطلب مجھے نہیں جانا چاہیے ایسے۔ آئیڈیلی آپ اپنی کسی فرینڈ وغیرہ کو لے جائیں، یا آپ دیکھیں ہم لوگ نا بڑا گھبراتے ہیں، کئی دفعہ آپ کے معذرت کر لیں کہ آپ پلیز باہر چلے جائیں یا اس طرح کر کے، لیکن اگر اس طرح کی کوئی چیز آ گئی بیٹا تو آپ کی نیت obviously اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی نیت جانتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ آپ کو اس سے اکیلے میں ملنا چاہ رہی ہیں، تو یہ ایک کچھ سیکنڈ کا فاصلہ ہوتا ہے کہ آپ اوپر سے نیچے آئے، تو اس میں کوئی ایسا اس طرح سے حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ مطلب نا پھر میں یہ دیکھتی ہوں کہ اگر وہ اکیلا وہاں پر بیٹھا، اگر تو اسٹوڈینٹس ہیں لفٹ میں تو میں چلی جاتی ہوں، اگر نہیں تو پھر میں اسٹیئر سے جانا پڑتا ہے۔ ہاں اگر آپ یہ پریفر کر سکتی ہیں، کہ اگر آپ یہ آسانی سے کر سکتی ہیں، کوئی 10 فلورز نہیں ہے یا ایسے نہیں ہے، تو آپ اگر اسٹیئرز لے سکتی ہیں تو ویسے وہ ہیلتھی پہنچنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، اوائڈ کیا جائے۔ بٹ اگین اس میں آپ کی نیت obviously ہے، ایسی نہیں ہے نا کہ آپ کوئی خدا نخواستہ آپ اگلے کی نیت تو obviously آپ جج نہیں کر سکتے، لیکن آپ کی نیت میں کوئی ایسا فطور نہیں ہے، اور چند سیکنڈ کا فاصلہ ہے، یوزلی لفٹس کے اندر کیمراز بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جو 10 پوائنٹس ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کیے تھے، کہ وہ پہلا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی عبادت کی اور کوئی ان کی عبادت میں شریک نہ کیا جائے، پلیز مائک میں رکھے رکھیے۔ دوسرا اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک۔ پھر تیسرا رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو دینا، ان کی ہیلپ کرنا۔ پھر غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرنا، جس میں بہت ہم نے اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کی تھی کہ ابورشن وغیرہ اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ پھر نمبر 6، کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرو جس کی قتل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جیسے کہ اگر کوئی جہاد پہ ہے، یا قصاص اگر کسی کا قتل ہو گیا ہے، اس کے بدلے میں کسی کو قتل کیا جا رہا ہے، تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، یہ تو الاؤڈ ہے۔ لیکن ادر دین دیٹ آپ کسی کو بغیر کسی وجہ کے قتل نہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، اور جب آپ ناپے تولیں تو پورا ناپ تول کریں۔ پھر جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کی پیروی نہ کی جائے، یعنی کہ انسان، آپ کو یاد ہوگا اس کے اوپر بھی ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ جو دو طرح کے علم، ایک جو وحی کا علم ہے اور ایک وہ جو ایکوائرڈ نالج ہے جو کہ ہم یونیورسٹی کالج میں جا کے سیکھتے ہیں، تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ دلیل بنتی ہیں کسی چیز کی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ زمین پہ تکبر کے ساتھ نہ چلو، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے پیارے طریقے سے تعبیر کیا تھا کہ تم نہ ہی زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ ہی تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ مطلب انسان جو ہے نا اپنے آپ کو اپنا لیول پہچانے کہ وہ ایکچولی میں ہے کیا۔ میم میرا ایک کوشچن ہے، میں کر سکتی ہوں؟ جی بتائیے اینی۔ جی آپ نے کہا کہ والدین کو نا اف بھی نہیں کرنا۔ میم مجھے پوچھنا یہ ہے کہ اگر والدین کچھ غلط کرنے کو کہیں، مطلب جو چیز غلط ہو نا، تو کیا پھر وہ بھی آپ کو مان لینی چاہیے ان بیٹے کی، جبکہ وہ اطاعت حق جو پہ ہے بھی نا، نہ ہو؟ اطاعت جو ہے نا
جس چیز کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے وہ بات تو آپ نہیں مانیں گے، اس میں تو کسی انسان کو بولنے کا حق نہیں ہے، لیکن اس میں بھی اگر آپ انکار کر رہے ہیں نا تو انسان ان کی عزت، ان کا احترام، ان کا مقام نہ بھولیں۔ آپ ان سے بدتمیزی نہیں کر سکتے، آپ ان کے میم سامنے چاہے وہ مطلب چیز کسی غلط ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کو مان لینی چاہیے کیونکہ وہ ماں اگر باپ وہ کہہ رہے کسی غلط بات کا حکم دے رہے ہیں تو وہ تو آپ نہیں مانیں گے، اسپیشلی وہ چیز جس کے بارے میں اللہ اور اس کا رسول کا فیصلہ کر چکے ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اس کے بارے میں آپ جیسے کسی کی نہیں مانیں گے، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہوں، چاہے وہ آپ کا جیسے شوہر ہو۔ میم مطلب ایک ہے ہمارے میں کہ ان کا نا نکاح ہو گیا ہے، تو ان کے نکاح ہو جانے کے بعد ایک ان کے پیرنٹس ہیں، وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کو ڈیورس دے دیں، تو اب یہ تو غلط بات ہے نا، تو کیا پیرنٹس کا یہ والا مطالبہ مان لینا چاہیے، یہی سوچ کے کہ وہ والدین ہیں اور والدین کی دیکھیے نافرمانی نہیں کرنی؟ نہیں، آپ بغیر کسی معقول ریزن کے کسی کو اس طرح سے ڈیورس نہیں دے سکتے، بالکل بھی نہیں۔ اگر آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ نکاح کر چکے ہیں تو آپ اپنی اگر آپ صحیح ہیں، اگین اگر آپ صحیح ہیں، آئی ڈونٹ نو، میں obviously میں ڈیٹیل نہیں جانتی ہوں، میں نہیں جانتی کہ کس وجہ سے وہ طلاق کا کہہ رہے ہیں، بھی ان کو کوئی ایسی وجہ پتہ چلی ہو کردار کے بارے میں، وٹ ایور ریزن، آئی ہیو نو آئیڈیا، لیکن اس طریقے سے آپ بالکل کسی کے کہنے پہ طلاق نہیں دے سکتے۔ مطلب چاہے وہ والدین ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل بالکل بالکل، لیکن تھینک یو میم۔ آپ ان کا عزت اور احترام ان کا ہر وقت آپ اس وہ مینٹین کریں گے، آپ کبھی ان سے بدتمیزی نہیں کر سکتے، آپ ان سے تلخ کلامی نہیں کر سکتے، آپ یہ چیز کبھی نہیں کر سکتے، آپ اپنی بات رکھیں گے بہت احترام سے، محبت کے ساتھ، لیکن ہاں جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکے ہیں، وہ احکام کلیئر قرآن اور سنت میں موجود ہے، وہ بات آپ نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو میم، بس یہی پوچھ۔ شکریہ۔ چلیے آج کی شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 40۔ اچھا مجھ سے لاسٹ ٹائم یہ پچھلے رکوع کی آیت ہے تو وہ مجھ سے مس ہو گئی تھی، تو میں اب انکلوڈ کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما۔ تو کیا تمہیں تو منتخب کر لیا ہے تمہارے رب نے بیٹوں کے ساتھ، اور اپنے لیے بنا لیے ہیں فرشتوں میں سے بیٹیاں۔ یہ بات ہم پہلے بھی اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں کہ اس وقت جو لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس تو خیر بیٹے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اگر اپنے لیے تو بیٹیاں اگر ہو جایا کرتی تھی، تو ہم اس کے بارے میں جو پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ بیٹیوں کو تو خود تو وہ اتنا اس چیز کو برا سمجھتے تھے، اتنی بڑی آر سمجھتے تھے کہ وہ سوچتے تھے کہ میں اس بات کے بارے میں کسی کو بتاؤں یا میں اس کو دفنا دوں، خود بیٹیاں ہوتی تھی تو زندہ دفن کرنے کو تیار ہو جاتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کر دیتے تھے بیٹیاں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان کی سوچ کس حد تک گر جاتی ہے کہ وہ ایک ایسی چیز جس کو وہ اپنے لیے آر سمجھتا ہے، بے شک کہ وہ آر نہیں ہوتی، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کہا تھا، جو آیت تھی اس میں تھا کہ جب اس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے بیٹی کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوشخبری کہہ رہے ہیں، لیکن انسان اگر ایک ایسی چیز کو جس کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے اس کو منسوب کر دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ تو آپ یہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کئی دفعہ لوگ ہمارے ساتھ برا کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری کیا اوقات ہے، لوگ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو کہ ہم آج بھی پڑھیں گے، کس طرح کی ان کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا تمہیں تو منتخب کر لیا ہے تمہارے رب نے بیٹوں کے ساتھ، اور اپنے لیے بنا لی ہیں فرشتوں میں سے بیٹیاں، یہ تو تم بہت بڑی گستاخی کی بات کہتے ہو۔ ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا۔ اور ہم نے پھیر کے بیان کیا ہے اس قرآن میں اپنی آیات کو، تاکہ یہ سبق حاصل کریں، مگر یہ نہیں بڑھتے ان میں مگر نفرت ہی میں۔ مطلب جو بھی احکام ان کو دیے جا رہے ہیں، جو بھی اس وقت کفار مکہ تھے، جو بھی ان لوگوں کو احکام دیے جا رہے ہیں، وہ اس میں نفرت ہی میں مزید آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے وہ احکام ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔
قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. آپ کہیں کہ اگر اس کے ساتھ کچھ دوسرے معبود بھی ہوتے، مطلب اور بھی کوئی عبادت کے لیے اگر تم کہتے ہو کہ اللہ نے شریک بنا رکھے ہیں اپنے، کہ چلو یہ بارش کا خدا ہے اور یہ سمندر کا خدا ہے اور یہ پیسوں کا خدا ہے، اگر اس طرح سے شریک بنا ہی رکھیں، آپ کہیے کہ اگر اس کے ساتھ کچھ دوسرے معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں، تب تو وہ ضرور تلاش کرتے صاحب عرش کی طرف کوئی راستہ. یعنی کہ وہ پھر کوشش، کوئی ظاہر سی بات ہے وہ بھی کوشش کرتے کہ ہم بھی اس پر مقام تک پہنچ جائیں کہ ہم خدا بن جائیں. جیسے کہ دنیا میں ہوتا ہے، ایک بادشاہ ہوتا ہے، باقی لوگ کئی دفعہ اس کے خلاف مل کر کانسپریسی کرتے ہیں اور بادشاہ کو ہٹا دیا جاتا ہے جگہ سے اور کوئی اور اس کی جگہ بیٹھ جاتا ہے. تو اگر یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اور بھی معبود ہیں تو وہ سب مل کے بھی یہ کوشش کرتے. اور اگر وہ یہ کہتے ہیں، اگر وہ یہ سے کہیں کہ نہیں جی وہ یہ کام نہیں کر سکتے جو ہمارے شریک اور ہیں، تو پھر یعنی کہ وہ خدا نہیں ہوئے. مطلب یہ تو لاجیکل بات ہے نا کہ اگر اکٹھے ہو کے، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ کچھ کرنے کی کوشش کرتے. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وہ پاک ہے اور بہت ہی بلند و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں. جی آپ کچھ کہنا چاہیں گی ماریا؟ ارہا آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ مائرہ آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ نو میم. اوکے، آپ کا ہینڈ ریز ہوا. آگے چلتے ہیں. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. اسی کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور وہ تمام مخلوق بھی جو ان میں ہے، اور کوئی چیز نہیں مگر یہ کہ وہ تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے ان تسبیح کو. یقیناً وہ بہت تحمل والا، بہت بخشنے والا ہے. ہر چیز، یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، سورہ رعد میں بھی ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر شے، ہر چیز، ہم نے کڑک کے بارے میں یہ بات پڑھی تھی، سمندر، پلانٹس، ہر چیز جو ہے، جانور، چرند پرند، ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے. لیکن یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی کہ انسان ایک خاص فریکوینسی کی آواز ہی سن سکتا ہے. اگر اس سے کم زیادہ ہو تو وہ آواز اس کے کانوں تک نہیں، اسے وہ سمجھ نہیں سکتا اس کو. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ویڈیو آپ لوگوں کو دکھائی تھی جس میں جو پلانٹس ہیں، اب ایسے انسٹرومنٹس آ گئے ہیں جو کہ پلانٹس کی آواز کو ریکارڈ کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ نے شاید یوٹیوب پہ دیکھا ہو 10-10 گھنٹے کی ویڈیوز ہیں نیچر ساؤنڈ کے اوپر، بارش کی آواز، بجلی کی آواز، یا ہوا کی آواز، یا برڈز کی آواز. یہ ہمارے لیے کیوں سودنگ ہوتی ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ اتنی سودنگ کیوں ہوتی ہیں ہمارے لیے؟ آپ کو سکون ملتا ہے یہ ساری چیزیں سن کے؟ کیونکہ کیوں؟ میم یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہیں. کیونکہ یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے سورہ رعد میں کہتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دل کو اطمینان ملتا ہے. ہمیں یہ اطمینان ملتا ہی اس لیے ہے، یہ سکون. آپ سمندر کے پاس بیٹھ جائیں اور اس کی لہروں کی جو آواز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میری تسبیح کر رہے ہیں. ہم اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساتھ میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ تم اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن یہ ساری چیزیں کیونکہ تسبیح کر رہی ہوتی ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس لیے سکون پہنچاتی ہیں. جی اور نائرہ، میم سب سے زیادہ تو جو ہماری لائف میں جو ہم پریکٹیکلی روز صبح فجر کی نماز کے بعد دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چڑیاں جس طریقے سے مطلب چہچہا رہی ہوتی ہیں، اور جب آپ باہر نکلتے ہیں ہم لوگ تو صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ سب سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے پورے دن میں. بالکل بالکل صحیح کہیں گے آپ. نائلہ آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ یس میم. میم اگر یہ ذکر ہوتا ہے تو پھر اگر ہم اسٹڈی کرتے ہوئے یہ سنیں ہیڈ فونس لگا کے تو کیا ہمیں ثواب ملے گا ساتھ میں؟ اگر آپ ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے دین وائی ناٹ.
آپ اگر سن سکتے ہیں اور اگین آپ کی نیت یہ ہو کہ آپ یہ اس وجہ سے سن رہے ہیں تو اللہ عالم ضرور آپ سارے جو جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ تمام عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، تو اگر آپ اس نیت سے سن رہے ہیں then why not؟ دیکھیے یہ ایمان ہے نا، آپ کو اس بات پہ اللہ کی آیتوں پہ ایمان ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھیں تو بہت سی اس کی تعویلیں کر دی گئی ہیں کہ یہ برڈز اس طرح سے کیوں چہچہا رہے ہوتے ہیں، یا جو ساؤنڈ ویوز ہیں ان ویوز کی وجہ سے یہ آواز بن رہی ہوتی ہے، جو ہوا کی جو آواز ہے وہ کس وجہ سے بن رہی ہوتی ہے، تو ان لوگوں کے پاس تو بڑی تعویلیں ہیں، لیکن جو ہمارا خالق ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ میری تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ اچھا بیٹے یہاں اذان ہوئی ہے، ہم بریک لیتے ہیں۔ اور ان کے دلوں پر بھی ہم پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دے رہے ہیں وہ یہ سمجھ نہیں سکتے، اور ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیتے ہیں، یعنی کہ ایک نوٹ لگ جاتی ہے۔ اور جب آپ قرآن میں تنہا اپنے رب ہی کا ذکر کرتے ہیں تو یہ اپنی پیٹھ موڑ کر چل دیتے ہیں نفرت کے ساتھ۔ وجہ کیا ہے؟ سمپل، کہ یہ لوگ وہ چیز سننا ہی نہیں چاہتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم ان کے درمیان ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ تکبر اتنا ہے، وہ بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، سننا ہی نہیں چاہ رہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بے نیاز ہیں، انہیں لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ان کی سزا کے طور پہ ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جاتا ہے، پھر وہ بات سمجھ ہی نہیں پاتے۔ آپ کتنے ہی لوگوں کو دیکھیں گے کہ کئی دفعہ بڑی دلیل کے ساتھ بڑے اسکالرز بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کو سمپل یہ بات کہہ رہے ہوں گے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ مجھے نہیں لگتا، بس ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی انہیں بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی، لیکن انہیں بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی۔ نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا۔ ہم خوب جانتے ہیں جس غرض سے وہ توجہ سے سنتے ہیں۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ وہ لوگ جو اس وقت کے جو مشرکین مکہ جو سردار تھے وہ آ کے بیٹھا کرتے تھے اور وہ شو یہ کرواتے تھے کہ وہ بڑی توجہ سے بات کر رہے ہیں، لیکن بیسیکلی وہ کر کیا رہے ہوتے تھے؟ وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہوتے تھے جو ان کے عام لوگ تھے کہ بھئی ہمارے سردار، ہماری جو ایک انٹلیکچوئل طبقہ ہے وہ بیٹھ کے اس دعوت کو سن رہا ہے، اور پھر شام تک کہتے تھے نہیں ہم نے بیٹھ کے سنا ہے، کچھ بات سمجھ نہیں آتی، کوئی خاص بات نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ، بس اپنی طرف سے ایسے ہی گڑھ لیے یہ ساری چیزیں۔ تو بیسیکلی ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ ہم خوب جانتے ہیں جس غرض سے وہ توجہ سے سنتے ہیں اس قرآن کو، جب وہ کان لگائے بیٹھے ہوتے ہیں آپ کی طرف، اور جب وہ علیحدگی میں سرگوشیاں کرتے ہیں، جب یہ ظالم ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نہیں پیروی کر رہے ہو مگر ایک سحر زدہ شخص کی۔ اعوذ باللہ، آپ یہ سوچیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر اس وقت کوئی درمیان میں کوئی بات اگر کوئی کہتا بھی ہوگا کہ جی نہیں آج تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی ہے اس میں دم تو ہے، بات تو وہ صحیح کر رہے ہیں، تو اس کو اس وقت کہہ دیتے ہوں گے کہ تم جو ہو ایک سحر زدہ شخص کی، یعنی کہ جس کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے اس کی پیروی کر رہے ہو۔ آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ یہ سوچیں کہ کتنا بڑا معجزہ ہے یہ، تو ان لوگوں کو ان کے سامنے اس سے بڑا آپ یہ دیکھیں کیا معجزہ ہوگا کہ جو وہ اکیلے میں باتیں کرتے ہیں یا وہ سرگوشیاں کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب وہ علیحدگی میں سرگوشیاں کرتے ہیں وہ باتیں کھول کر بیان کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کہلوا دی۔ آج 1400 سال بعد بھی جو وہ آپس میں چھپ کر بات کر رہے تھے وہ باتیں ہم پڑھ رہے ہیں آج قرآن میں۔ کتنا بڑا معجزہ ہے یہ باتیں ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ کیا وجہ ہے کہ یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی تھی؟ وہ ماننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ایگزیکٹلی، جب انسان اس بات پہ اڑ جائے نا کہ اس نے ماننا ہی نہیں ہے، پھر آپ جو مرضی جتنی مرضی دلیلیں آپ پیش کر لیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ پھر ان کے کانوں پہ گرہ لگا دی جاتی تھی، پھر انہیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔
ورنہ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے نا. آپ خود سوچیں کہ علیحدگی میں جو شخص سرگوشیاں کر رہے ہیں وہ آج ہم 1400 سال بعد پڑھ رہے ہیں. اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ بات ملٹیپل ٹائمز ہم قرآن میں یہ پڑھتے ہیں کہ وہ علیحدگی میں جا کر یہ باتیں کرتے تھے. آگے چلتے ہیں. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں کہ یہ تم سحر زدہ شخص کی بات مان رہے ہو. کتنے بڑے الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کر رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو آپ دیکھیں مینشن کریں. دیکھیے کیسے بیان کرتے ہیں یہ لوگ آپ کے لیے مثالیں. ہم یہ بات پڑھ کے آ چکے ہیں. کبھی آپ کو مجنون کہتے تھے کہ یہ ان کا دماغ چل گیا ہے. کبھی آگے جا کے بھی ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. پھر کبھی آپ سے کہتے تھے کہ ان کے اوپر تو جادو آ ہوا ہے, ان کے اوپر تو کوئی جن آ گیا ہے. دیکھیے کیسے بیان کرتے ہیں یہ لوگ آپ کے لیے مثالیں. چنانچہ وہ بھٹک گئے ہیں اور اب راہیاب نہیں ہو سکیں گے. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے ایک نئی تخلیق میں. قل كونوا حجارة أو حديدا. ان سے کہیے کہ خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا ایک سخت اس طرح سے ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ چاہے تم پتھر بن جاؤ یا تم لوہا بن جاؤ. أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. یا ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے دلوں میں ان سے بھی زیادہ سخت ہو. یا چاہے تم پتھر بن جاؤ, چاہے تم لوہا بن جاؤ, چاہے تم اس سے بھی زیادہ, اگر تم کوئی اور تمہارے دلوں میں چیز ہے کہ اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہوتی ہے, چاہے تم وہ بن جاؤ. پھر کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ لوٹائے گا. آپ کہیے کہ وہی جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا. مطلب اس میں اتنی عجیب بات کیا ہے؟ جو تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ تمہارے لیے, اس کے لیے دوبارہ تمہیں اٹھانا کیا مشکل ہے؟ فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. پھر وہ آپ کے سامنے اپنے سروں کو مٹکائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کب ہوگا. آپ کہیے کہ ہو سکتا ہے اس کا وقت قریب ہی ہو, کہ ابھی تم کھڑے کھڑے تمہاری موت آ جائے, تمہاری قیامت ابھی آ جائے. ہو سکتا ہے تم ابھی مر جاؤ اور تمہیں پھر دوبارہ اٹھا لیا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کا تکبر اور ان کا گھمنڈ دیکھیں کہ وہ کس کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں, پھر آگے سے کہتے ہیں اچھا کب ہوگا یہ, کب کس وقت اٹھائے جائیں گے, اچھا کیسے اٹھائے, کون اٹھائے گا ہمیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ تکبر ہے جس طرح کی باتیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں. اور آئی ایم شور یہ چیز صحابہ کا بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی, وہ تو خیر ان کا تو صبر اور ان کا پیشنس تو علیحدہ ہی لیول کا تھا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں غصہ آتا ہے یہ چیزیں پڑھ کے کہ وہ کس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی پکار پر لبیک کہو گے اس کی حمد کرتے ہوئے, اور تم گمان کرو گے کہ تم نہیں رہے مگر بہت تھوڑا عرصہ. مطلب پھر جس دن تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور تمہیں سب حقیقت کا اندازہ ہو جائے گا, پھر اس وقت تم حمد کرتے ہوئے جو ہے لبیک کہتے ہوئے ان کی آواز پہ اٹھو گے, اور تمہیں لگے گا کہ بہت تھوڑا سا عرصہ ہم زمین میں رہے ہیں. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. اب جیسے کہ جس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں, اور ہم لوگوں کو بھی اس پہ ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کر رہے ہیں, یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کہ کون اٹھائے گا ہمیں اور کب اٹھائے گا ہمیں اور کیا ہوگا, ہم چورا چورا ہو جائیں گے تب ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا.
تو نیچرل سی بات ہے کہ صحابہ کو بھی اس وقت غصہ آتا ہوگا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ قرآن ایک اتنا ہمیں اعلیٰ ظرفی دکھانے کے لیے کہتا ہے، ایک یہ چیز ہمیں اس کے بارے میں کانشیس رہنے کے لیے کہتا ہے، اور آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہی بات کہیں جو بہت اچھی ہو۔ یقیناً شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالے گا، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس طرح کی کوئی بات سنتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ بے ادبی ہو رہی ہے یا ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے اور انسان کو واقعی میں غصہ آتا ہے، لیکن ہمیں کیا تاکید کی جا رہی ہے؟ خاص کر وہ لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں، ان کو اپنے غصے کو قابو میں رکھنا چاہیے اور اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے، عام حالات میں بھی۔ اگر دین کی بات نہ بھی ہو، عام حالات میں بھی اپنے الفاظ کو سوچ سمجھ کے بولا کرے، اور خاص کر اگر دین کا معاملہ ہے تو اپنے نفس کو، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھ کے بات کریں۔ اگر کوئی بدتمیزی کر رہا ہے یا اگر کوئی بڑی اخلاق سے گری ہوئی بات کر رہا ہے، آپ اگر آج کل جیسے کہ آپ کو کچھ ایسے اسکالرز ہیں جو کہ بالکل سڑک پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور باقاعدہ دعویٰ دے رہے ہوتے ہیں اور بات کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کئی دفعہ بڑے اوفینسو، بڑے غصہ دلانے والے کامنٹس آتے ہیں جو کہ نان بلیورز ہیں ان کی طرف سے، اور آپ کو غصہ آتا ہے، اور کئی اور بڑی حیرانی ہوتی ہے، کئی ماشاءاللہ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا علم بھی دیا ہے اور ان کو اتنا وہ پیشنس عطا کیا ہے کہ وہ بڑے تحمل سے ان کی بات کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی گری ہوئی بات کرے تو ضروری نہیں ہے کہ آگے سے آپ بھی اسی طرح ریئیکٹ کریں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور اچھے طریقے سے بات کرے۔ بہترین تو آپ سے ایکسپیکٹ آبویسلی نہیں کیا جا رہا، لیکن اچھے طریقے سے بات کی جائے، اور یہ خاص کر دین کے معاملے میں بھی ہے، عام حالات میں بھی ہے، بار بار کہوں گی، عام حالات میں بھی ہے، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کیا کرے۔ ہمیں کئی دفعہ ہم بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں میں نے ایسا جواب دیا کہ آگے سے منہ بند ہو گیا اس کا۔ مت اسنیچ پہ لے کے جایا کریں لوگوں کو، کوشش کیا کریں لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کریں، تحمل سے بات کریں، پیار سے بات کیا کریں، لوگ ایسے جواب مت دیا کریں کہ اگلے کی بولتی بند ہو جائے، اس کے دل میں کوئی اچھی فیلنگز نہیں ہوگی۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ لڑائی ڈلوا دے، جھگڑا کروا دے۔ آپ کوئی ایک بات کہیں گے نا تو شیطان اس کے وسوسوں میں پتہ نہیں اس کو کہاں سے کہاں تک بڑھا دے گا، اور کیا ہوگا، اس سے دشمنیاں دلوں میں آئیں گی۔ اور خاص کر اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں تو پھر تو بہت ہی محتاط رہیں۔ دین کی بات، کوئی اسلام کی بات کر رہے ہیں آپ کسی سے، کوئی حدیث ہے، کوئی آیت ہے یا کوئی ایسا حکم ہے جو کہ آپ اگلے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اس میں تو بہت ہی کانشیس رہا کریں بیٹے۔ آگے چلتے میم ہیں، چاہے جی بتائیے۔ وہ مطلب آپ سے بہت ہی برا ہی کیوں نہ بولیں، مطلب آپ کو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے، چاہے وہ بھلے بہت برا بولے آپ کو۔ بالکل، آپ یہ دیکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ کون اٹھائے گا ہمیں، انہیں کیا اب تک پیغام پتہ نہیں چلا ہے کہ کون اٹھائے گا انہیں، کس نے تو انہیں پیدا کیا ہے، اور جب ان کے بارے میں ایسی بات ہو رہی ہے تو پھر ہم تو بیٹے ہماری ہم تو تو ویسے بھی کچھ کوئی بھی نہیں اوقات ہے، نہیں۔ ہاں ہم تو خاک ہیں، بالکل صحیح کہا آپ بالکل نے۔ مطلب وہ ہر کسی کا اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے۔ بالکل، اسی لیے باقاعدہ آپ یہ دیکھیں نا، یہ بات، یہ انسٹرکشن ہمیں دی جا رہی ہے، دیر از اے ریزن کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قرآن میں مینشن کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ جی نائل، آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ میم کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو آپ کو آپ کے کیریکٹر کے بارے میں بولتے ہیں، تو اگر ان کو انسان جواب نہ دے تو پھر لوگ کہتے ہیں کچھ تو بات ہوگی کہ یہ چپ ہو کے چلی گئی ہے، اور پھر وہ اور بڑھا چڑھا کے باتیں کرتے ہیں۔ یہ بیٹے، یہ حدیث میں ہے کہ اگر کسی کو آپ کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اس غلط فہمی کو دور کریں، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ اوکے اپنی میم۔ پوزیشن ضرور شیئر کریں، لیکن میں الفاظ کا چناؤ کی بات کر رہی ہوں کہ آپ نے اس شخص کے لیول پر نہیں آنا۔ آپ نے آگے سے یہ اوکے نہیں میم۔ کہنا کہ ہاں ہاں مجھے بھی پتا ہے تمہارا کردار کیسا ہے نا، اس طرح کی بات نہیں کہنی، آپ اپنی پوزیشن مطلب ضرور کلیئر میم کریں، یہ حدیث میں ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ مطلب اگر کوئی آپ سے اس طرح بولے تو خاموشی بہتر ہے، کہ مطلب آپ اس کو جس نے آپ سے ایسے بات کی آپ اس سے اس طرح بات نہ کریں، آپ خاموش ہو جائیں، بالکل، یہ ہے نا؟ آپ آئدر خاموش، اگر آپ اچھے سے جواب دے سکتے ہیں، دیکھیں اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے ہوتا ہے، تو اگر آپ اچھے سے جواب دے سکتے ہیں،
آپ اچھے سے جواب دے دیں، اچھی مطلب اچھے الفاظ میں جواب دے دیں، اور اگر آپ نہیں دے سکتے تو خاموش ہو جائیں، درگزر کریں۔ قرآن میں آتا ہے نا، جیسے ہم پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جب جاہل ان کے منہ کو آتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں، آپ یعنی کہ سلام کرو اور آپ سائڈ پہ ہو جائے۔ تو اگر آپ انہیں اچھے طریقے سے جواب نہیں دے سکتے تو آپ کم سے کم خاموش ہو کے سائڈ پہ ہو جائیں۔ لیکن ہاں، اگر کوئی آپ کے بارے میں غلط فہمی پھیلا رہا ہے یا کسی خاص شخص کو آپ کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے تو بالکل یہ آپ کا فرض بنتا ہے، حدیث میں ہے کہ آپ جا کے اس غلط فہمی کو دور کریں۔ اب وہ بندہ بلیو کرتا ہے نہیں کرتا ہے یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن آپ اسے حق بات اس تک پہنچا دیں، ٹھیک ہے؟ تھینک یو سو مچ میم۔ میم میرا ایک کوشچن ہے جی جی بتائیے شکریہ۔ میم، وہ یہ ہے کہ جیسے ہم یہ بالکل نارملائز ہو گیا ہے نا ہماری سوسائٹی میں کہ ہم جو بہن بھائی بھی ہوتے ہیں وہ بھی مذاق مذاق میں ایک دوسرے پر طنز کر جاتے ہیں، ایسی مذاق کہتے ہیں جس میں روک ٹوک ہوتی ہے، تو یہ سب کرنا بھی غلط ہے نا؟ بالکل مطلب ایسا نہیں غلط ہے، کرنا چاہیے۔ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے بیٹا، بالکل غلط ہے۔ لوگوں کو تانے مت دیں، بالکل جو ہے نا یہ تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں آپ اگلے کو۔ اور اگین شیطان دشمن ہے، وہ آپ پتہ نہیں اور اس کے دماغ میں اور کیا کچھ پکا دے گا، کیا کیا وسوسے ڈال دے گا، اس لیے تانے مت دیا کریں۔ اگر کبھی آئے بھی نا، کئی دفعہ ہم مذاق کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اگلا کس سوچ میں بیٹھا ہے، کس مشکل سے گزر رہا ہے، یہ ڈپریشن ہے کسی بات کا، ہم نہیں جانتے، تو شیطان اس کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے اس بات کو۔ تو کوشش کریں روک لیں اس مذاق کی انسٹنکٹ کو بھی نا، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اچھا آپ ایسی بات مار دیتے ہیں، مت مارے لوگوں کو باتیں، ٹھیک ہے؟ کوشش کیا کریں، آگے چلتے ہیں۔ ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا۔ تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے، اگر وہ چاہے گا تو تم پر رحم فرمائے گا، یا اگر چاہے گا تو تمہیں عذاب دے گا۔ اس کے اوپر بھی ہم نے پہلے کئی دفعہ بات کی ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو پروو کرتا ہے کہ وہ کس چیز کا مستحق ہے، رحم کا مستحق ہے یا عذاب کا مستحق ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر دروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے، یعنی کہ آپ ان کے نگہبان نہیں ہیں۔ آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ بھئی یہ جنت میں کیوں نہیں جا رہے ہیں، انہوں نے کیوں نہیں میری اطاعت کی، یہ نہیں کہا جائے گا۔ آپ تک پیغام پہنچانے کی ڈیوٹی ہے، آپ بس وہ پیغام پہنچا دیں، اور یہ ہم سب کے لیے لیسن ہے، ہماری ڈیوٹی پہنچا دینا ہے۔ وہ آگے سے کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ ان کا مسئلہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا۔ جب میں اس کے بارے میں تفسیر میں پڑھ رہی تھی تو اس آیت کا بیسیکلی جو بیک گراؤنڈ تھا وہ یہ تھا کہ جو جیوز تھے، یہودی تھے، وہ اس وقت یہ کہتے تھے کہ اچھا پھر ٹھیک ہے تمہارے پاس بھی نبی آ گیا، لیکن بہتر افضل نبی کون ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ یہ دیکھیں وہ یہ مینشن نہیں کریں کہ کون افضل ہے کون افضل نہیں ہے، لیکن آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو کوئی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ یہ نہیں کہا کس کو کس پہ فضیلت بخشی ہے، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بعض کو بعض پہ فضیلت بخشی ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں جو کہ معراج کا بھی اور اسراء کا پورا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی امامت کی، بے شک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور بے شک کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت بھی عطا کی گئی ہے، لیکن یہ بات اس طریقے سے کہنی نہیں چاہیے۔ یہ بات حدیث میں بھی مینشن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سپیریئر، باقی انبیاء پہ سپیریئر مت کہو۔ یہ آپ نے خاص کر یہاں تک کہ حضرت یونس کے بارے میں بھی خاص کر آپ نے کہا، کیونکہ حضرت یونس جو تھے وہ ایسے نبی تھے جن کو جو مچھلی کے پیٹ میں ان کو ایک سزا دی گئی تھی، ایک طرح سے ایک پکڑ ہوئی تھی، سزا تو نہیں کہہ سکتے، ان کی پکڑ ایک ہوئی تھی اس دنیا میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ان سے بھی یہ مت کہو کہ میں ان سے افضل ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ منع کیا ہے ہمیں یہ کہنے سے کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ سب سے زیادہ افضل ہیں یا ایسے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات افضل ہے، برتر ہے، لیکن یہ بات ہمیں کہنے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہنے سے منع کی گئی ہے کہ اس چیز کو اس طرح سے بیان کیا جائے۔ تو جب انہوں نے کہا، جب جیوز یہ کہتے تھے کہ اچھا کون سپیریئر ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جس کو
اس کو جو کوئی ہے آسمان اور زمین میں، اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور ہم نے داود کو زبور عطا کی تھی، یعنی کہ وہ بھی بہت عظیم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی تھے، ان کو ہم نے زبور عطا کی تھی، یعنی کہ ان کو بھی کتاب عطا کی گئی تھی، جو جو ہے تورات عطا کی تھی، انبیاء کو زبور عطا کی تھی، تو باقی بھی افضل ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بعض پہ فضیلت عطا کی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ یہ دیکھیں، مینشن نہیں کیا ہے کہیں بھی کہ کون سے نبی کو کس پہ فضیلت ہے، پہلے رینکنگ کوئی نہیں دی کہ پہلے یہ ہیں پھر یہ ہیں پھر یہ ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی نہیں یہ رینکنگ دی۔ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس آیت کا ترجمہ کروں، یہ جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں کیوں منع کیا گیا ہے اس چیز سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے کیوں منع کیا ہے کہ ہم اس طرح سے فضیلت مینشن نہ کریں کہ نہیں ہمارے افضل ہیں یا تمہارے افضل ہیں؟ اسی سے کیوں منع کیا گیا؟ اس سے جھگڑا ہو سکتا ہے امتوں میں۔ ایگزیکٹلی، بالکل، اس سے کسی کے دوسرے کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کئی دفعہ ابھی تک اگر کوئی شخص ہے جس تک ابھی پوری بات پہنچی نہیں ہے، دین کا پیغام، اسلام کا پیغام اس تک پہنچا ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ دین ابھی کیا ہے، اس سے اگر اس طرح کی بات کر دی جائے کہ جی ہمارے زیادہ سپیریئر ہیں اور تمہارے انفیریئر تھے، اس طرح کی اگر کوئی بات کر دی جائے تو اس کے دل میں کوئی نرمی نہیں آئے گی، وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بلکہ وہ چڑ جائے گا اس چیز سے کہ یہ کس طرح کی بات کر دی، ہو سکتا ہے وہ پھر بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ تو یہ حکمت کا تقاضا نہیں ہے کہ اس طرح سے گریڈ ہم خود ہی ڈیفائن کریں۔ جی ہیرا، آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ میم جس طرح سے یہ بھی بات ہے نا کہ اگر ہم کہیں گے کہ ہمارے نبی جو سب سے سپیریئر ہیں تو اس طرح سے امت میں بھی پھر غرور آ سکتا ہے نا۔ اور بالکل، دوسری بات یہ کہ جیسے بنی اسرائیل اپنے آپ کو اب تک سمجھتے ہیں یہودی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہے، تو ان میں کتنا غرور ہے، تو اس وجہ سے بھی منع کیا گیا ہے شاید۔ بہت بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا آپ نے، بہت اچھی بات کی ہیرا، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی حور العین، آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ میم ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میم ہم نے قرآن میں پڑھا کہ افضل وہی ہے نا جو متقی ہے، اور سارے نبی تو متقی تھے، اور متقی ہونے کا مطلب جو درجہ ہے تو وہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے نا، بالکل، تقویٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے بھی اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پہ فوقیت دی ہے، کوئی گریڈ نہیں رکھے کہ پہلے یہ ہے پھر یہ ہے پھر یہ ہے۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ، بہت اچھے آپ لوگوں نے پوائنٹ شیئر کیے۔ آپ کہیے کہ ان کو پکار دیکھو جن کو تم نے اس کے سوا معبود گمان کر رکھا ہے، تو نہ انہیں کچھ اختیار حاصل ہے تم سے کوئی تکلیف دور کرنے کا، اور نہ ہی تمہاری حالت بدلنے کا۔ مطلب جن کو تم نے اپنی طرف سے خدا بنا رکھا ہے، یہ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کسی قسم کا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا۔ وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے کرب کے متلاشی ہیں۔ اچھا، اس سے جو مراد ہے وہ بیسیکلی اینجلز اور جنوں کو بھی، کیونکہ یہ پکارا کرتے تھے کہ یہ اپنی طرف سے کہ یہ بھی شریک ہیں یا یہ ہماری کوئی مدد کر سکتے ہیں، تو وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے کرب کے متلاشی ہیں کہ ان میں سے کون اس کے زیادہ قریب ہے، وہ امیدوار ہیں اس کی رحمت کے اور ڈرتے رہتے ہیں اس کے عذاب سے۔ واقعتاً آپ کے رب کا عذاب چیز ہی ڈرنے کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے عذاب سے محفوظ رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں میں شامل کریں، اپنی جنتوں میں شامل کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کریں جن کے اوپر یہ عذاب، یہ سخت عذاب وہ دیکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کبھی اس کے قریب بھی، اس دوزخ کے قریب بھی نہ جانا پڑے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائیں۔ یہ ضرور بیٹے، کیونکہ میں بار بار یہ بات اس لیے ریپیٹ کرتی ہوں کہ اور نئے بچے بھی ایڈ ہو رہے ہوتے ہیں، تو قرآن کے ساتھ انٹریکٹ کیا کریں۔ جب کوئی آپ عذاب کی آیت پڑھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنت کی یا ان کی رحمتوں کی یا ان کی نعمتوں کی کوئی بات پڑھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سوال کیا کریں اس کا۔ تو اس طرح سے قرآن کے ساتھ جیسے کہ آپ جیسے کوئی آپ سے بات کر رہا ہے، کیونکہ یہ کلام ہے نا، یہ اللہ کا کلام ہے، تو یہ آپ انٹریکٹ کیا کریں اس کے ساتھ۔
وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. اور نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم اسے ہلاک کر کے رہیں گے روز قیامت سے قبل، یا ہم عذاب دیں گے اسے بہت ہی شدید عذاب، یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں جو دو رائے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت کفار مکہ تھے، اگر ان کے اوپر انہیں لگ رہا ہے کہ ہمارے اوپر ابھی عذاب نہیں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی بھی عذاب نہیں آئے گا، یا اگر دنیا میں نہیں آئے گا تو آخرت میں آ کے رہے گا۔ اور دوسری رائے جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے جو کہ آخری وار ہوگی، جو ایک بڑی جو جنگ عظیم ہونی ہے، اس میں جو تمام بستیاں ہیں وہ ہلاک ہوں گی۔ ایک نہ ایک ٹائم ایسا آئے گا جب کہ سب ہلاک ہوں گے، تو وہ موت سے بھی ریلیٹ ہو سکتا ہے، وہ اس وقت کے جو کفار مکہ جو انہیں لگ رہا تھا کہ عذاب نہیں آ رہا، وہ ان سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، اور جو آخری وار ہے اس سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتا ہے۔ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرات فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا۔ اور ہمیں نہیں روکا کسی اور بات نے کہ ہم نشانیاں بھیجیں سوائے اس کے کہ ان کو جھٹلا دیا تھا پہلے لوگوں نے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارہا، ہم قرآن میں پڑھ کے آ چکے ہیں، بارہا لوگوں کو نشانیاں دکھائی تھیں، لیکن لوگوں نے پھر بھی جھٹلایا اور وہ قومیں تباہ ہوئی۔ ویسے بھی یہ بات ہم نے پہلے بھی مینشن کی ہے کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی نشانی لوگوں کے کہنے پر، جب وہ کہتے ہیں معجزہ دکھاؤ معجزہ دکھاؤ معجزہ دکھاؤ، اور معجزہ دکھا دیا جاتا ہے، اس کے بعد حجت تمام ہو جاتی ہے، اس امت کی مہلت ختم ہو جاتی، اس قوم کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر ان کو معجزہ دکھا دیا اور انہوں نے پھر بھی انکار کیا تو پھر اس قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے، پھر ان کے اوپر عذاب آتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ اگر اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بار بار کہتے تھے کہ معجزہ دکھائیں معجزہ دکھائیں، تو وہ حسی معجزہ، جیسے کہ حضرت عیسیٰ کو عطا ہوا تھا، حضرت موسیٰ کے سامنے وہ سمندر پھٹ گیا تھا، بہت سارے حضرت موسیٰ کو بھی آپ کو یاد ہوگا وہ جو گائے والا پورا سورہ بقرہ میں ہم قصہ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ انہوں نے گائے کو ذبح کیا تھا، اور وہ شخص کھڑا ہو کے اس نے بتایا تھا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ یا حضرت عیسیٰ کو جس طرح کے معجزے عطا کیے تھے کہ وہ پرندہ بناتے تھے اور وہ پھونک مارتے تھے اور اللہ کے حکم سے اڑنے لگ جاتا تھا، یا کوئی مردہ ہوتا تھا اور وہ زندہ کر دیتے تھے۔ تو اس طرح کے بہت سارے معجزے عطا کیے گئے تھے، اور ہم نے نہیں روکا کسی اور ہمیں نہیں روکا کسی اور بات نے کہ ہم نشانیاں بھیجیں سوائے اس کے کہ ان کو جھٹلا دیا تھا پہلے لوگوں نے، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی۔ حضرت صالح کو ایک اتنا واضح ان کو جو نشانی عطا کی تھی، اس کے باوجود ان کی قوم نے جھٹلایا اور پھر اس قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ قوم سمود کو اونٹنی دی، آنکھیں کھول دینے والی نشانی کے طور پر، تو انہوں نے اس کے ساتھ بھی ظلم کیا، اور ہم نہیں بھیجتے نشانیاں مگر صرف ڈرانے کے لیے۔ وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أرينك إلا فتنة للناس۔ اور جب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور نہیں بنایا ہم نے اس مشاہدے کو، جو ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں، اسراء اور معراج کی جو سورہ سٹارٹ اس سے ہوئی تھی، تو یہ ایک بہت بڑی ظاہر سی بات ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی سعادت تھی کہ آپ کو معراج شریف پہ آپ کو لے کے گئے، اور مسجد اقصیٰ جو اسراء کا جو پارٹ ہے مسجد اقصیٰ لے کے گئے، تو ایک بہت بڑا مشاہدہ تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مشاہدے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں اور نہیں بنایا ہم نے اس مشاہدے کو جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا مگر ایک فتنہ لوگوں کے لیے۔ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فتنہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میم کویسچن ریپیٹ کریں۔ کہ اس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے آپ کو مشاہدہ کروایا ہے، جو معراج پہ لے کے گئے ہیں، یا اسراء جو مسجد اقصیٰ آپ کو لے کے گئے، ایک ہی رات کے اندر یہ سارا سفر، اس وقت تو لوگ 15 دن میں یہ سفر کیا کرتے تھے، تو ایک ہی رات میں جو آپ نے سفر کیا ہے، تو اس کو آپ کہہ رہے ہیں ہم نے مگر ایک لوگوں کے لیے اس کو فتنہ بنایا ہے۔ یہ فتنہ کیوں ہے؟ یہ تو بہت بڑا معجزہ تھا، نشانی تھی۔
میم وہ لوگ تو بلیو نہیں کرتے تھے تو اس وجہ سے. ایگزیکٹلی کہ کون بلیو کرتا ہے اس غیب کی بات پر. آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں، اس واقعے کے بارے میں آتا ہے کہ جو کفار مکہ کے جو سردار تھے، جب یہ واقعہ انہوں نے سنا تو انہوں نے بڑا مذاق بنایا کہ ہمیں تو اتنے دن لگ جاتے ہیں وہاں پہنچنے میں، اور آپ ایک ہی رات میں زمین کی بھی سفر کرائے اور مطلب مسجد اقصیٰ بھی ہوا ہے اور آسمانوں کے سفر بھی کرائے. تو وہ گئے حضرت ابوبکر کے پاس اور ان سے کہا کہ تم نے سنا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ہی رات میں مسجد اقصیٰ ہو کے آ گیا ہوں. تو حضرت ابوبکر نے کہا وہ رسول اللہ واقعی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد اقصیٰ ہو کے آیا ہوں؟ انہوں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں چلو آؤ. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد اقصیٰ ہو کے آ گیا ہوں. تو حضرت ابوبکر نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہوں گے. یہ ہے ایمان. آپ نے کہا اگر انہوں نے کہا تو صحیح کہا ہوگا، وہ ہو کے آئے ہوں گے. اور جب وہ کہتے ہیں کہ روز ان کے پاس فرشتہ، کہ ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آسمان سے آتا ہے، تو اگر وہ آسمان چلے گئے تو کون سی بڑی بات ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تو یہ واقعی ایک بہت بڑی آزمائش ہے نا کہ یہ ایمان لاتے کہ نہیں لاتے. اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے تو ایک سیکنڈ نہیں لگتا. انہوں نے کہا، حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو گئے ہوں گے. یہ ایمان ہے. سمعنا واطعنا، سنا اور اطاعت قبول کر لی. والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. اور اس درخت کو بھی جس پہ قرآن میں لعنت وارد ہوئی ہے، یہ جو زقوم کا درخت ہے جس کے بارے میں ہے کہ وہ جنت میں ہی جو اس درخت کے بارے میں کہ وہ دوزخ کا درخت ہے اور وہ وہیں پر اگتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے بڑا مذاق بنایا کہ یہ کون سا درخت ہے کہ آگ میں اگتا ہے، کیا اس کو آگ جلاتی نہیں ہے؟ مطلب ان لوگوں کے لیے اس چیز کو، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات میں اتنے عجائب ہیں، اللہ تعالیٰ جو کہ کریٹر ہیں آگ کے، جو کہ کریٹر ہیں درخت کے، کیا ان کے لیے مشکل ہے کہ وہ اس کو نہ جلائے؟ مخلوق ہے اللہ کی، اللہ کے حکم کے تابع ہے. اللہ کا حکم ہے نہ جلائے تو وہ نہیں جلا سکتی اس درخت کو. اس چیز کو بھی ان لوگوں نے مذاق بنا لیا. یہ ساری چیزیں آزمائشیں تھیں ان کے لیے کہ وہ بلیو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اور اس درخت کو بھی جس پہ قرآن میں لعنت وارد ہوئی ہے، اور ان باتوں سے ہم تو انہیں تنبیہ کرتے ہیں، مگر یہ تنبیہ ان کی سرکشی میں، یعنی کہ جب ان کو یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں، غیب کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، تو ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیے جا رہی ہیں. یہ باتیں ان کو اور سرکش بنا رہی ہیں. جی نائلہ، آپ کو شیئر کرنا چاہیں گے؟ میم یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ درخت کو کیسے مطلب درخت تو آگ میں جل جائے گا، لیکن کیا یہ خیال نہیں کرتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو انسان تھے اور وہ بھی آگ کے اندر گئے لیکن آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی. بالکل. اور اس طرح کی بیٹا آپ یہ دیکھیں کہ اور کتنی ہی ایگزامپلز ہیں. یہ چیزیں ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. بات ساری یہ ہے کہ سرکشی پہ اتر آئے ہیں نا، تکبر میں اتر آئے ہیں، نہ ماننے پہ اتر آئے ہیں بات. تو پھر ان کو کوئی چیز اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں ان کی سرکشی میں اضافہ کرتی ہیں. اور جب سرکشی کا ذکر آ رہا ہے تو پھر ذکر آتا ہے الٹیمیٹ سرکش. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. کون تھا الٹیمیٹ سرکش؟ ابلیس. ابلیس. یس، تھینک یو، ابلیس. اور یاد کرو جب ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے. جب میں یہ والا قصہ جب بھی پڑھتی ہوں نا تو اس کی باتیں سن کے یقین کریں مجھے بہت غصہ آتا ہے، کیونکہ یہ کس قسم کی، آپ آج کی جو آیتیں پڑھیں گے آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ کس قسم کی باتیں کرے گا. اور یاد کرو جب ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. اس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے آپ نے پیدا کیا ہے مٹی سے؟ آپ اس کا تکبر دیکھیں. قال أرأيتك هذا الذي كرمت
علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. اس نے مزید کہا کہ ذرا دیکھیں آپ اس کو جس کو آپ نے مجھ پر فضیلت دی ہے. مجھے اس بات پہ بھی غصہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کس طرح بات کر رہا ہے. اس نے مزید کہا کہ ذرا دیکھیں آپ اس کو جس کو آپ نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر آپ مجھے مہلت دے دیں قیامت کے دن تک تو میں اس کی پوری نسل کو قابو میں کر کے چھوڑوں گا سوائے بہت تھوڑے سے لوگوں کے. بیٹے یہ آیتیں پڑھ کے ہی نا انسان کو جوش آ جاتا ہے کہ اس کی بات پوری نہیں ہونے دینی ہے نا. یس میم. یہ چیز یاد رکھیں، یہ بات پوری نہیں ہونے دینی آپ نے. اگر آپ مجھے مہلت دے دیں قیامت کے دن تک تو میں اس کی پوری نسل کو قابو میں کر کے چھوڑوں گا سوائے بہت تھوڑے لوگوں کے. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. اللہ نے فرمایا جاؤ دفع ہو جاؤ، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تو یقیناً تم سب کی سزا جہنم ہوگی وافر سزا. واستفزر من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. اور تو پھسلا لے جس پر تیرا بس چلتا ہے، ان میں سے اپنی آواز سے اور چڑھا لے ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو اور شریک بن جا ان کا مالوں میں، یعنی کہ آپ حرام کھلا ان کو، اس میں بہکا کہ وہ حرام کمائیں، اور اولادوں میں جیسے ان کو وسوسے دے رہا ہے ان کی اولادوں کو بھی وسوسے دے کے اپنی طرف کر لے، اور ان سے جو چاہے وعدے کر، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. یقیناً میرے بندوں پہ تجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے وفاداروں میں شامل فرما لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جن کے اوپر اس کا کوئی اختیار نہ ہو. آمین یا رب العالمین. اور کافی ہے تیرا رب بطور کارساز. ضرور دعا کیا کریں بیٹا، ضرور قرآن کے ساتھ ساتھ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگا کریں. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو سمندر میں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کر سکو. یقیناً وہ تم پر بہت ہی رحیم ہے. بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ بہت رحیم ہے. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں، گم ہو جاتے ہیں وہ سب جنہیں تم پکارتے ہو سوائے اس ایک اللہ کے. مطلب جو مشرک بھی تھے وہ اس وقت سفر پہ جب جایا کرتے تھے سمندری راستوں پہ، تو وہ جب بھی کوئی نظر آتا تھا کہ کچھ سمندری طوفان آ رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، تو وہ اپنے معبودوں کو تو بھول جایا کرتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یکسو ہو کے پکارنا شروع کر دیتے تھے. پھر جب وہ تمہیں بچا لاتا ہے خشکی کی طرف تو تم منہ موڑ لیتے ہو، پھر واپس اسی طرح شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا. تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ دھسا دے تمہیں کہیں خشکی میں؟ مطلب تمہیں لگتا ہے کہ سمندر میں جو ہے وہ اللہ بچانے والا ہے، اور جو زمین پہ اگر تم آ گئے تو تم سیف ہو گئے ہو؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس چیز پہ اختیار نہیں ہے کہ اگر تم زمین میں آ گئے تو تمہیں زمین میں ہی دھسا دیں، یا صرف سمندر میں ہی بچا سکتے ہیں وہ؟ تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ دھسا دے تمہیں کہیں خشکی میں؟
میں ہی، یا وہ تم پر بھیج دے کنکر برسانے والی تیز ہوائیں، یعنی کہ تمہیں زمین سے ہلاک کر دیں، یا تمہیں آسمان سے تو کوئی ایسا تم پہ عذاب بھیج دیں کہ تم ہلاک ہو جاؤ، پھر تم نہ پاؤ گے اپنے لیے کوئی بچانے والا۔ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا۔ اوکے، تم نے میم کا مائک اوپن کر دیا۔ یا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے کہ وہ پھیر لے جائے تمہیں اسی سمندر میم میں۔ جی بیٹا بتائیے۔ یا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے کہ وہ پھیر لے جائے تمہیں اسی سمندر میں دوسری یس مرتبہ۔ میم۔ بیٹا آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے؟ نہیں میم۔ میوٹ کر دیجیے پلیز، تھینک یو۔ یا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے کہ وہ پھیر لے جائے تمہیں اسی سمندر میں دوسری مرتبہ۔ اگر سمندر میں طوفان آ گیا، اللہ کی مدد مانگی، اللہ تعالیٰ نے بخیر و عافیت تمہیں زمین پہ اتار دیا، اب زمین پہ کوئی فوج آ گئی ہے، تم نے کفر کرنا شروع کر دیا، واپس تمہیں سمندر کی طرف بھاگنا پڑ گیا ہے، تو پھر کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے کہ وہ پھیر لے جائے تمہیں اسی سمندر میں دوسری مرتبہ، پھر بھیج دے تم پہ ہواؤں کا زوردار چکر سو، تمہیں غرق کر دے تمہارے کفر کی پاداش میں، پھر تمہارے اوپر وہاں پر کوئی اس طرح کا سمندری طوفان تمہارے اوپر آ جائے کہ تمہیں وہاں پہ غرق کر دیا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور یہ کیوں ہوگا کہ تمہارے کفر کی پاداش میں پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے ہمارے خلاف اس کی وجہ سے کوئی تعاقب کرنے والا، یعنی کہ تمہیں غرق کر دیا جائے، تم نیست و نابود ہو جاؤ، اور تمہارے پاس ایسا کوئی بھی نہ ہو کہ وہ پیچھے کوئی کسی کو کوئی پکڑنے والا آئے، اور کس کو پکڑیں گے؟ کوئی تعاقب کرنے والا نہیں ہوگا کہ بھئی اچھا آپ کوئی آرمی آتی ہے، اس نے اگر اٹیک کیا بھی ہے تو کوئی پیچھے بھی جانے والا ہوتا ہے، تعاقب کرنے والا ہوتا ہے۔ سوری بیٹا آپ کچھ سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میم جی جی بتائیے۔ آئی تھنک ان کی کچھ کٹ رہی ہے شاید آواز۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یہ بہت پاورفل آیت ہے، اور ہم نے بڑی عزت بخشی ہے اولاد آدم کو، اور ہم اٹھائے پھرتے ہیں انہیں خشکی اور سمندر میں، یعنی کہ ایسی سواریاں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں جو خشکی میں گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، خچر ہیں، یا اب تو گاڑیاں ہیں، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں، اور سمندر میں شپس ہیں، جہاز ہیں، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو بہت فضیلت عطا کی ہے، اور بہت آسانیاں ان کے لیے بہت رحیم ہیں، اور انہیں فضیلت دی اپنی بہت سی مخلوق پر، بہت بڑی فضیلت۔ تو جب انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے احسانات سے نوازا ہے، اتنی فضیلت عطا کی ہے، تو ہمارا بھی تو کوئی کچھ فرض بنتا ہے نا، ہمارا فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں ہم، اور اپنی زندگی ایک فرما بردار انسان کی طرح گزاریں، ان کا فرما بردار بندہ بن کے۔ باقی ہم سب مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی اور کو خلیفہ بنا دیتے ہیں زمین پر، اور انہیں ہمارے اوپر اختیار دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، ہم کوئی ڈفرینٹ تو نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوز کر دیا، اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا شکر ادا کریں، ان کے فرما بردار بندے بن کے رہیں، ورنہ وہ تو بے نیاز ہے بیٹے، انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے۔ آج کا ہمارا لیسن یہیں تک۔ ہمارے جو سبق ہیں وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہی بات کہیں جو بہت اچھی ہو۔ تو لوگوں سے خاص طور پر دین کے معاملے میں اچھے سے بات کریں، اپنے نفس کو، اپنے غصے کو قابو میں رکھیں،
اور لوگوں سے اچھے سے بات کریں، دین کے معاملے میں بھی اور اس کے علاوہ بھی لوگوں سے اچھے سے بات کیا کریں، لوگوں کو تانا چبھنے والی بات مت کہا کریں۔ آپ کو نہیں پتا کس کی کیا چیلنجز ہیں۔ کئی دفعہ ہمیں لوگوں کی آزمائشیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے یہ بڑی آسان ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی آزمائش جو آپ کے لیے آسان ہو وہ شخص کے لیے مشکل ہو، اور کوئی آزمائش آپ کے اوپر ایسی آئے جو لوگوں کو لگے کہ یار یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایسا بھی کیا ہو گیا، لیکن وہ آپ کے لیے بڑی ہو، کیونکہ ایموشنلی شاید ہم اس چیز کو ہینڈل نہیں کر سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے سے رحم دلی کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق رکھیں۔ چبھنے والی باتیں، تانے دینے والی باتیں مت کہیں لوگوں سے، اور یقین کریں یہ چیز نا ریپلیکیٹ ہوتی ہے۔ آپ اگر کسی کے ساتھ اچھے سے بات کرتے ہیں، کچھ عرصے بعد لوگ چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ لوگوں میں تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے، وہ آپ کو چپنے والی بات کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو فضیلت بخشی ہے تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ان کے فرما بردار انسان بن کے رہیں، فرما بردار بندے بن کے رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔